आपका इब्तिदाई तारुफ क्या था? आप किस कबीला से थे? पैदाइश कहाँ हुई? इस्लाम कब कबूल किया? अखलाको किरदार क्या था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अलक़ाबात दिए? आपको साहिबुल हिजरतैन क्यों कहा जाता था? आपकी तवक्कुल बहुत मशहूर है, कैसे? इबादत और रियाजत और सादगी क्या थी? मवाख़ात किसके साथ हुई? आपके अज़हाफ़ क्या थे? आपके लिए हजूर का कोई फरमान या कौल? आप मजलूम थे, वाक़या बयान करें। आपका कसीदा, आपने किस जंग में शिरकत की? वफ़ात और दफन कहाँ हुआ? हज़रत अली अलैहिस्सलाम आपके बारे में क्या फरमाते थे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन के बारे में बड़े बाबा से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो चलें पूछते हैं। और आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपका इब्तिदाई तारुफ क्या था? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत का तज़किरा कर रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में से एक रोशन और दरख्शां सितारे हैं। आपका नाम उस्मान इब्न मज़ऊन है। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि 2 दफ़ा मैं हज पे गया हूँ। तो जो ही आप दरवाजे से जन्नतुल बकी के अंदर कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, तो जन्नतुल बकी के तकरीबन आयन वस्त में एक बहुत बड़ी कब्र है, जो तकरीबन सब कब्रों से बड़ी कब्र है। और उस कब्र को 2, 3, 4 रास्ते दाएं बाएं आगे पीछे को निकलते हैं। तो वहाँ ज़ायरीन के खड़े होने की भी जगह है, आसपास काफ़ी खुली जगह है। तो वहाँ अमूमन तमाम ज़ायरीन इस कब्र पे जाते हैं, लाजमी तौर पे जाते हैं। तो सामने करीब में अहले बैत की कब्रें हैं और आगे सेंटर में ये हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की कब्र है। तो इस कब्र को आम तौर पे लोग यही समझते हैं कि शायद ये हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की कब्र है। ये हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की कब्र नहीं है, बल्कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की कब्र आगे जब आप बाएं तरफ देखें तो बीबी हलीमा की कब्र है और उसकी 4 दीवारी फिरी हुई है। और उससे थोड़ा आगे जाएं तो आखिरी 4 दीवारी हज़रत इस्माइल की है, जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, जिन के नाम पे ये इस्माइली मज़हब चला है। तो ये हज़रत इस्माइल की कब्र से थोड़ा आगे करके कोने की तरफ ये वहाँ हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की कब्र, खलीफतुल मुस्लिमीन की कब्र वहाँ पे है। लेकिन ये जो दरमियान में कब्र है, जिसको हज़रत उस्मान की कब्र समझा जाता है, ये हज़रत उस्मान की कब्र नहीं है, बल्कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की कब्र है। तो आपका इब्तिदाई तारुफ ये है कि आपका नाम उस्मान बिन मज़ऊन था और आपके दादा का नाम हबीब इब्न वहाब था, और इस तरह से आपके जद आला का नाम हुज़ैफा था। तो इस तरह से आपका पूरा नाम उस्मान बिन मज़ऊन बिन हबीब बिन वहाब बिन हुज़ैफा था। तो आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम सुनैला भी लिखा है और सखैला भी लिखा है। ये थोड़ा प्रिंटिंग की गलती है। उस ज़माने में किताबत क्योंकि हाथ से होती थी, कलम में स्याही भी थोड़ा फैल जाती थी, तो हवादिसात ज़माना के साथ साथ वो जो पुरानी तहरीरें हैं बाद वक़्त सही से पढ़ी नहीं जाती। तो आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत सुनैला बिन्त उनैस। तो ये जो अनीस हम कहते हैं, इसको अरब में उनैस बोला जाता है। बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो पेश के साथ बोले जाते हैं। तो सुनैला बिन्त उनैस था। और आपकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान और अबू साहिब है। तो ज़्यादा मशहूर आपकी कुनियत अबू साहिब है। तो ये आपका मुख्तसर तारुफ है। आप किस कबीला से थे? तो आपका कबीला, आपके कबीले का नाम है बनी जुमा। आप कुरैश की एक शाख से तल्लक रखते थे। इस शाख का नाम है बनी जुमा, जीम मीम है। तो ये जो बनी जुमा है, ये बनी मखतूम की एक शाख है, और बनी मखतूम की जो शाख है ये कुरैश की शाख है। आगे चल के ये कबीला कुरैश से मुंसलिक होते हैं। तो बनी मखतूम मशहूर कबीला है। इसमें 2 शख्सियात हैं। एक तो अबू जहल का आपने नाम सुना होगा, और दूसरा आपने उमैया बिन खलफ का नाम सुना होगा।
ये दोनों इसी शाख से थे। तो पीछे चल के हजरत उस्मान बिन मज़ून का कबीला अबू जहल से और उमैया बिन खलफ से मिलता था। तो हर कबीले में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बहरहाल यूँ समझें कि फिरौन के घर में मूसा पैदा हुआ था, तो ये इस कबीले से थे। हाँ, एक और गलती है जो बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है, बल्कि मशहूर की जाती है और बल्कि लोगों को पता ही नहीं जाती, वो ये है कि अबू जहल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। तो ये गलती मैं दूर कर दूँ, अबू जहल का हजूर के ख़ानदान से कोई तल्लुक़ नहीं था और वो बनी मखतूम से था और हजूर बनी हाशिम से थे। तो इनका किसी तरह से भी कोई तल्लुक़ नहीं था। हाँ, अबू जहल का जो घर था वो हजूर के घर के करीब था, ये रहता वहाँ पे था। आजकल वहाँ लैट्रिन बनी हुई है। पैदाइश कहाँ हुई? आपकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई है और यहीं आप पले बड़े हैं। मक्का के मुतमव्वल लोगों में आपका शुमार होता था। इस्लाम कब कबूल किया? आपने इस्लाम शुरू में ही कबूल किया। आप साबिकून अल अव्वलून में थे। तो कुरान शरीफ की एक आयत है, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। आजकल ये एक बड़ा झगड़ा चला हुआ होता है कि कौन अफजल है, कौन अफजल है। तो कुरान शरीफ में जिसको अफजल करार दिया गया है, ये झगड़ा यही खत्म हो गया है। वो आयत है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, कि जिन्होंने पहले कलमा पढ़ा है वो मुकर्रब है और वो शरफ और बुजुर्गी और मंजिलत और फजीलत में सबसे ऊपर है। तो फजीलत के 3 मेयार हैं और भी छोटे छोटे मेयार हैं। 3 बड़े मेयार हैं जो कुरान में हैं। उनमें पहला मेयार फजीलत सबकत इस्लाम है। तो आप साबिकून अल अव्वलून में थे। आपका इस्लाम कबूल करने में 14वां नंबर था। तो आपसे पहले 13 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। अखलाको किरदार क्या था? अखलाको किरदार आपके अंदर जुमला इंसानी औसाफ थे। जिस तरह मैंने मोहम्मद बिन हनफिया के बारे में बयान किया था कि जितनी जुमला इंसानी आला खूबियाँ होती हैं वो सब इनमें मौजूद थी, लेकिन उनमें जो ज़्यादा नुमायाँ थी वो इनकी सादगी थी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरह, और इनकी पाकीज़गी थी हज़रत सलमान की तरह, और आला व अरफा किरदार के मालिक थे। यानी बहुत ही बुलंद पाया और बाइज़्ज़त शख्सियत थे और तमाम लोग इनकी बराबर इज़्ज़त करते हैं। और ये वो बातें हैं जिनको तमाम उलमाए इस्लामिया बयान करते हैं और कबूल करते हैं। किसी को कोई शक नहीं है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अलक़ाबात दिए? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो अलक़ाबात दिए उनमें 2 लक़ब है, सलफ़ और सालेह। तो ये लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, आपने सल्फ़ सालेहीन का नाम भी सुना होगा कि जो नेक लोग थे, यानी नेकी के बुलंद तरीन मर्तबा पे जो लोग फैज़ थे हजूर के ज़माने में। तो ज़ाहिर है कि आज के नेक लोगों से वो बहुत ही अफजल बरतर थे। तो उनमें ये वो है कि जिनको ये लक़ब हुजूर ने खुद अता किए हैं और आज तमाम मिल्लत इस्लामिया इस पर मुत्तफ़िक है। तो इसके अलावा हुजूर ने 2 अलक़ाब इनको और अता किए थे। एक लफ्ज़ है बाहया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे उस्मान बिन मज़ून बहुत ही हया करने वाले हैं और पर्दा पोश हैं। यानी पर्दा अपने जिस्म का पर्दा और बीबियों का पर्दा, यानी किसी की तरफ देखना नहीं है, इज्जत और हया और नीचे आंखें झुका के गुजरना है। और यही हमें सिखा के गए हैं। और अल्लाह ताला हमें भी आपकी सीरत और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आपको साहिबुल हिजरतैन क्यों कहा जाता था? आपको साहिब हिजरतैन कहा जाता है। हिजरतैन का मतलब है 2 हिजरतें। आपने 2 हिजरतें की हैं। पहली 5 हिजरी में जो हिजरत हबशा हुई है उसमें आप गए हैं। तो सरदार आला हजरत जाफर तैयार थे और हजरत जाफर तैयार के बाद ये सरदार थे, तो बाकी तमाम लोग इनके साथ थे। तो जब वहाँ हबशा पहुँचे तो नजाशी ने जो जाफर तैयार की तकरीर सुनी तो वो बहुत ही मुतमईन हो गए। आपने मुसलमानों को पनाह भी दे दी और दिल में मुसलमान भी हो गए। और उसमें कहते हैं कि आपकी क़यादत और किरदार का भी बराबर हिस्सा था। आपकी तवक्कुल बहुत मशहूर है, कैसे? तवक्कुल का वाक़या ये है कि जब आप हिजरत में थे, हिजरत पे गए तो लोग इकट्ठे थे,
لیکن آہستہ آہستہ سب لوگ واپس آ گئے، لیکن حضرت جعفر تیار کیونکہ سردار تھے، ان کی ساری ذمہ داری تھی، وہ سب سے اخیر پہ آئے، حتیٰ کہ فتح مکہ بھی ہو گئی تھی، تمام جنگیں ہو گئی تھیں، وہ سب سے آخر پہ واپس آئے تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے جنگ موتا میں شرکت کی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہاں ایک افواہ اڑ گئی تھی کہ تمام مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ بات سن کے یہ جلدی واپس آ گئے تھے، یعنی چند دن یا چند مہینے، چند ہفتے وہاں رہے اور واپس آ گئے۔ تو جب واپس آئے تو جب شہر کے قریب پہنچے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو افواہ بالکل غلط تھی، وہ لوگ تو مسلمان نہیں ہیں، اسی طرح لوگ برابر میں کافر ہیں اور اسی طرح مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا، وہاں ایک سردار تھا ولید ابن مغیرہ، تو یہ ولید ابن مغیرہ وہ ہے جو حضرت خالد بن ولید کا والد ہے، تو ان کے لیے قرآن میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، تو کیونکہ ہمیں ولید ابن مغیرہ سے مطلب نہیں ہے، ایک پوری صورت تقریباً اس کی مذمت میں آئی ہوئی ہے، اور ایک بہت ہی سخت لفظ لکھے ہوئے ہیں جو میں اس پروگرام میں بتانا نہیں چاہتا، وہ سب کو معلوم ہے، علماء سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن برے لوگوں سے کچھ کام اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اس کو بلایا اور کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ حالات ٹھیک ہیں، اب سفر بہت لمبا ہے، میں واپس بھی نہیں جا سکتا، تو کیا آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں؟ تو وہ پناہ دینے پہ بالکل تیار ہو گئے۔ تو آج کل بھی جو لوگ امریکہ برطانیہ ادھر ادھر جاتے ہیں تو ان کو سیاسی پناہ مل جاتی ہے۔ تو سیاسی پناہ کا آج بھی طریقہ یہ ہے کہ جس ملک میں آپ سیاسی پناہ لینے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس ملک کے قانون پہ چلنا پڑتا ہے۔ تو یہاں بھی عرب میں بھی لوگ سیاسی پناہ دے دیتے تھے، تو جس کو پناہ دی جاتی تھی تو پھر ایک شرط ہوتی تھی کہ ان کے قانون پہ چلا جائے، اور قانون اس وقت کیا تھا کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہا جائے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ شرط تسلیم کر لی اور کچھ عرصہ یہ خاموش رہے، تو ولید ابن مغیرہ کی پناہ میں رہے۔ عبادت و ریاضت اور سادگی کیا تھی؟ آپ کی عبادت اور ریاضت اور سادگی کا یہ تھا معیار کہ آپ مکہ کے رئیس لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن پھر آپ کا کام کیا تھا کہ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے، ساری ساری رات مصلی عبادت پہ رہتے تھے اور خدا کے خوف میں روتے رہتے تھے، اور پورا دن روزہ رکھتے تھے، اور اس حالت میں جتنا ان کا مال تھا وہ تقریباً خرچ ہو گیا تھا، اور ان کے پاس تقریباً کچھ نہیں رہا تھا، یہ بالکل ہاتھ خالی ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ان کو اور ان کی بیوی کو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اور وہی پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگا کے پہنتے رہتے تھے۔ تو دوسری ہجرت انہوں نے کی جس کو ہجرت مدینہ کہتے ہیں، جب تمام مکہ کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے تو آپ کی بھی خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو لے کے آ گئے، یعنی باقی لوگوں نے جو ہجرت کی تھی ان کے گھروں کے کچھ نہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے تمام لوگ ہجرت کر کے آئے تھے۔ مواخات کس کے ساتھ ہوئی؟ تو مدینہ میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 کام کیے، ایک کام کیا یہودیوں سے معاہدے کا، ایک رفاع عامہ کے کام کیے، مثلا مسجدیں بنوائیں، اصحاب صفہ کا چپر بنایا غریبوں کے لیے، اور جو تیسرا کام تھا وہ مواخات قائم کی، ہر ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ تو آپ کو جس انصاری کا بھائی بنایا ان کا نام ابو الہیثم تھا، ابو الہیثم مواخات میں آپ کے حصے میں آئے تھے، اور ابو الحسن ایک بڑا ذمہ دار تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بہت بڑا جاگیر اور زمین کا ٹکڑا عطا کیا تھا، تاکہ ان کی پچھلی، کیونکہ یہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، تاکہ ان کے پچھلے نقصانات کا ازالہ ہو سکے اور ان کا دل شاد ہو جائے۔ آپ کے اصحاف کیا تھے؟ آپ کے اوصاف حمیدہ بے شمار تھے، اور ان اوصاف میں یہ ہے کہ آپ صحابہ میں ایک روشن ستارے تھے، ایک چمکتے دمکتے ستارے تھے، آپ ایک دلچسپ اور قابل رشک شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کی توکل کا ایک اور واقعہ ہے
کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ تو ولید ابن مغیرہ کی پناہ میں ہیں، لیکن جو مسلمان آپ کے بھائی ہیں ان کے اوپر برابر ظلم ہو رہا ہے، تو ان کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور انہوں نے ولید ابن مغیرہ کو کہا کہ مجھے اپنی پناہ سے علیحدہ کر دو، اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر جا کے حرم میں آپ نے میری پناہ کا اعلان کیا تھا، اسی طرح سے جا کے اپنی پناہ سے مجھے علیحدہ کر دو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں تو پناہ میں رہوں اور میرے بھائی تکلیف میں رہیں۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ولید ابن مغیرہ نے وہاں جا کے آپ کو پناہ سے علیحدہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے اوپر سختیوں کے انبار لگ گئے، اور ان سختیوں کرنے والوں میں ایک امیہ ابن خلف بھی تھا کہ حضرت بلال جس کے غلام تھے۔ تو حضرت بلال کے واقعات تو آپ نے سنے ہوئے ہیں، بس جس طرح سے حضرت بلال پہ ظلم ہوتے تھے قریب قریب ان کے اوپر بھی ظلم اسی طرح سے ہوتے تھے، سارا مکہ کے لوگ کرتے تھے، اور ان ظالموں میں جو سب سے زیادہ معروف ہے وہ امیہ بن خلف ہیں، جن کو حضرت بلال نے ہی جنگ احد میں، جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ آپ کے لیے حضور کا کوئی فرمان یا قول؟ بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون ہم سے اس طرح سے جدا ہوئے ہیں کہ گویا دنیا کو انہوں نے چھوا تک بھی نہیں، دنیا سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا، اور صرف اللہ اور آخرت سے تعلق رکھا ہے اور دین اسلام سے تعلق رکھا ہے۔ آپ مظلوم تھے، واقعہ بیان کریں۔ ایک دفعہ ایک شاعر مکے آیا اور وہ حرم کے قریب کھڑا ہو کے شعر و شاعری کرنے لگا۔ ابھی آپ نے ایک شعر شروع کیا تھا جس کا پہلا مصرع تھا اللہ کے علاوہ ہر شے فنا ہو جائے گی، تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، آپ سچ کہہ رہے ہو۔ جب اس نے دوسرا مصرع پڑھا، اس شاعر کا نام لبید تھا، جب اس نے دوسرا مصرع پڑھا کہ اللہ کے علاوہ تمام نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اللہ باقی رہے گا اور تمام نعمتیں ختم ہو جائیں گی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، کہ اللہ کی نعمتوں میں سے جنت باقی رہے گی جو مومنین کو ملے گی۔ پھر اس نے اس شعر کا دوسرا مصرع 3 دفعہ دہرایا اور انہوں نے اس کو 3 دفعہ ٹوکا، اس طرح سے ٹوکا کہ کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جب یہ کہا تو لبید پریشان ہو گیا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں یہ دیکھو کہ کیا تمہارے ہاں مہمانوں کی یہی عزت ہوتی ہے، کیا شعراء کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ شاعر اپنا کلام بیان کرتا ہے اور اس کو ٹوکا جاتا ہے اور جھوٹا کہا جاتا ہے۔ تو لوگ طیش میں آ گئے اور کسی نے اس طرح سے، لوگوں نے بہت ان کو زد و کوب کیا اور کسی نے اس طرح سے ایک زوردار مکہ جڑ کے ان کے منہ پہ مارا۔ غالباً کہتے ہیں کہ شاید اس بندے کے ہاتھ کے اوپر کوئی لوہے کی چیز چڑھی ہوئی تھی، تو آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر ایک مستقل نشان پڑ گیا جو ساری زندگی باقی رہا۔ تو جب باقی رہا تو قریب ولید ابن مغیرہ کھڑا تھا، اس نے ان کو تانا دیا کہ دیکھو جب تک میری امان میں تھے تو پھر تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں تھی، اب میری امان سے علیحدہ ہوئے ہو تو مذاق چکھ لیا ہے۔ تو آپ نے کہا ہے کہ میرے لیے، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اب میں اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہوں، اب مجھے کسی دنیا دار کی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے مجھ پہ زیادتی کرنا چاہتا ہے تو وہ ظالم شمار ہوگا اور قیامت کو وہ اپنا حساب دے گا اور میں مظلوم ہوں گا اور میرا خدا مجھے اس مظلومی کا اجر عطا کرے گا۔ آپ کا قصیدہ؟ تو آپ نے بھی ایک قصیدہ لکھا ہے، اس قصیدے کا شعر یہ ہے، امیہ بن خلف کو متوجہ کر کے کہا ہے کہ اے امیہ، تو ان لوگوں کو مکہ سے نکال رہا ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے مکہ کی زمین کو شرف حاصل ہے، یعنی مکہ بہت عزت والا شہر ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو مکہ سے بھی زیادہ عزت والے لوگ ہیں اور جن کی وجہ سے مکہ کو عزت ملی ہے، اور تو ان کو یہاں سے نکال رہا ہے، کیا تو اچھا کام کر رہا ہے؟ تو یہ آپ کا ایک شعر ہے جس سے آپ کے ایمان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے کس جنگ میں شرکت کی؟ آپ نے جنگ بدر میں شرکت کی، آپ بدری صحابی ہیں، یہ بھی ان کی فضیلت ہے آپ کی۔ تو حضور اس کو دیکھ کے اتنا روئے کہ حضور کی پوری داڑھی ہنجووں سے تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور وہاں سے آنسو گرے، اور حضرت
عثمان بن مظعون کا چہرہ مبارک بھی حضور کی آنسوں سے تر ہو گیا۔ وفات اور دفن کہاں ہوا؟ تو آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جنت البقیع کے پہلے مدفون ہیں۔ تو ان کو دفن کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لوگوں سے فرمایا کہ اب جو بھی تمہارا فوت ہو اس کو عثمان کے پڑوس میں دفن کریں تاکہ سب لوگ ان کے پڑوسی ہو جائیں اور لوگ ان کی قبر کی نسبت سے قربت سے فیض حاصل کریں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کو بھی مرجع خلائق قرار دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام آپ کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ حضرت علی وہی کہتے تھے جو حضور کہتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ان کا دل اور خیال اور ان کی سوچیں ایک تھیں۔ جن سے حضور اتنا پیار کرتے تھے علی بھی اتنا پیار کرتے تھے۔ جن کے لیے حضور روتے تھے حضرت علی بھی روتے تھے، اور حضور کے بعد حضرت علی ان کو یاد کر کے روتے تھے اور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور حضور ان کی زندگی میں بھی مولا علی ان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد بھی جب تک مولا علی زندہ رہے ان کو یاد کرتے تھے اور ان کو بھائی سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ قربانی دینے والے صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور اسلام کو تقویت پہنچائی ہے۔ اور اسی نسبت سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے 18 بیٹوں میں سے ایک کا نام عثمان رکھا۔ تو یہ وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے کہ انہوں نے اس طرح کا نام کیوں رکھا، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں اور سب نوٹ کر لیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان حضرت عثمان ابن مظعون کی محبت میں رکھا اور آپ کی یاد میں رکھا۔ تو آپ کی یاد کو زندہ اور تازہ رکھنے کے لیے رکھا۔ تو جو مولا علی علیہ السلام کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ان میں سے ایک کا نام عثمان بھی تھا، اور وہ نام انہی حضرت عثمان بن مظعون کی نامی پہ رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے صحابہ کرام کے رتبے بلند کرے، تو ہمیں بھی ان کی سیرت و سنت پہ چلائے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ معاف کرے اور ہم بھی ان لوگوں سے پیار کریں، ہمیں ان کا محب بھی بنائے اور ان کی سیرت پہ چلنے والا بھی بنائے۔ تو فرینڈز، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ وعلی ائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔